اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جس مقام پہ ہم لوگ موجود ہیں، ہمارے بالکل پیچھے جس سورج کے نیچے آپ کو ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے کوہان کی شکل کا، یہ جبل نور ہے۔ اور جبل نور کو جبل نور اس لیے کہتے ہیں چونکہ جب خداوند عالم کا نور لوح محفوظ سے اس کائنات میں منتقل ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہیں پر غار حرا میں قلب پیغمبر کے اوپر خداوند عالم نازل کرتا ہے۔ یہی وہ جبل نور ہے کہ جہاں پر غار حرا موجود ہے، یہی وہ جبل نور ہے کہ جہاں پر رسول خدا بندگی اور عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، یہی وہ جبل نور ہے کہ جس میں غار حرا میں رسول خدا پروردگار کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جبل آپ جیسے ہی غار حرا میں جائیں گے تو وہاں پر ایک ایسا غار میں سوراخ موجود ہے قبلہ کی طرف اگر منہ کیا جائے کہ جہاں سے کعبہ مستقیماً دکھائی دیتا ہے۔ تو وہاں پر رسول خدا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر پروردگار کی بندگی اور عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو پہلی وحی رسول خدا کے قلب پہ خداوند عالم نازل کرتا ہے کہ جہاں کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پہلی خداوند عالم وحی نازل کرتا ہے وہ بھی اسی مقام پہ نازل کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر میں آپ کو اس کی خصوصیت بتاؤں تو یہ ہوگی کہ جہاں پر امیر المومنین رسول خدا کے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے تھے، کہ جہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں باقاعدہ نور وحی کو نازل ہوتے دیکھتا تھا، سبحان اللہ، میں استشمام کرتا تھا وحی کو، اس نور وحی کو دیکھتا بھی تھا، استشمام بھی کرتا تھا، اس کی خوشبو کو بھی سونگھا کرتا تھا، رسول خدا کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ایک اور فضیلت اگر اسی جبل نور کی آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ کہ اس کے پتھروں پہ نقش پائے بی بی خدیجہ موجود ہیں، سبحان اللہ، کہ جہاں پر رسول خدا غار حرا میں عبادت اور بندگی کی نیت سے چلے جاتے تھے وہیں پر بی بی خدیجہ تھیں ملیکۃ العرب، کہ جن کے اونٹ باقاعدہ سے مکہ اور عرب اور شام کے درمیان رہتے تھے، اور جہاں انہوں نے ایسا خیمہ لگا رکھا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مفلس ہو، نادار ہو، فقیر ہو، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہر وقت بی بی خدیجہ کا مال حاضر رہتا تھا، سبحان اللہ۔ وہ کہ جہاں پر خداوند عالم کہے کہ میں نے آپ کو تنگ دست پایا، خدا کہتا ہے میں نے غنی کیا، لیکن اس دنیا میں جس کا مال خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے وہ کسی اور کا نہیں، بی بی خدیجہ کا مال ہے۔ وہ بی بی خدیجہ ملیکۃ العرب کے جو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کہلاتی ہوں، وہ کہ جب بھی کوئی اپنی بچی کو قبر میں اتار دے زندہ تو وہاں پر بی بی کہیں کہ دیکھو اس کو زندہ درگور مت کرو، اس کو میرے حوالے کر دو، بی بی اس کی تربیت کرتی ہوں۔ بی بی یہاں پر تشریف لاتی تھیں، رسول خدا تک کھانا پہنچایا کرتی تھیں، غذا پہنچایا کرتی تھیں۔ وہ بی بی خداوند عالم کتنی فضیلت دیتا ہے، ان کی فضیلت میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ باقی جتنی ازواج ہیں وہ ام المومنین ہوں گی، لیکن بی بی خدیجہ کو خداوند عالم ام المعصومین بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جب نور ملکوتی حضرت زہرا کو اس کائنات میں اتارنا ہے تو کسی اور کا انتخاب نہیں بلکہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جبل نور ہے کہ جہاں پر نقش پائے حضرت رسول خدا حضرت بی بی خدیجہ امیر المومنین موجود ہیں۔ البتہ یہاں پر جو ایک ذکر کیا جاتا کہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، دل کو صاف کرنا شروع کیا، یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ جبرائیل کے جو خود تسبیح کرنا رسول سے سیکھے، سبحان اللہ، آ کر وہ رسول کو سکھائے کہ پڑھنا کیسے ہے۔ خداوند عالم کی آیات کا نزول ہوتا ہے غار حرا، ایک مقدس مقام کے جو جبل نور میں موجود ہے، پروردگار سے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، جبل نور کے پاس موجود ہیں، ہمارے دل کو علوم آل محمد کے نور سے منور فرما دے۔